اگر آپ نے ایموشنز کے بارے میں جاننا ہے نا جین زی لینگویج میں، تو فیس بک وہ ایک آپشن دیتا ہے ٹوڈے آئی ایم فیلنگ، اور نیچے انسپائرڈ، سیڈ، اینکشیس، ٹھیک ہے نا، یا سیرین، جوائے، تو وہ سارے ایموشنز ہیں. تو پازیٹیو ایموشنز موٹے موٹے جوائے ہے، آپٹیمزم ہے، امید، ہوپ ہے. ہوپ آپٹیمزم آلموسٹ اوور لیپ کرتے ہیں دونوں کنسیپٹس، لیکن تھوڑا سا ان میں ڈفرینس ہے. آپٹیمزم ہوتا ہے پازیٹیو فیل کرنا، اباؤٹ دا فیوچر پازیٹیو فیل کرنا، اور ہوپ ہوتا ہے ریگارڈلیس آف وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو، پر امید رہنا. پر امید رہنے میں اور مستقبل کے بارے میں آپٹیمسٹ فیل کرنا، ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، تو آپٹیمزم، ہوپ، جوائے، سیرینٹی کہتے ہیں سکون کو. ٹھیک ہے، اسی طرح انسپائرڈ فیل کرنا. او بھی ایک ایموشن ہے. وٹ از او؟ AWA. وہ او نہیں جو آپ آپس میں ایک دوسرے کو لکھتے، کیوٹ والا او نہیں، AWA. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، ایک دم سے واو فیکٹر جس میں ہوتا ہے نا، یو فیل او. اور اسی لیے جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اس کی آیات کو، تو کبھی کبھی واقع ہی سبحان اللہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اٹس اے او ایموشن. یعنی جب ہم پاسو کونز اگر کسی نے دیکھے ہیں پاکستان میں، یا ایسے ماؤنٹین رینجز دیکھی ہیں، اور یو سے واو سبحان اللہ آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے. کبھی آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں اور آپ حیران ہو جاتے ہیں. کبھی آپ ایروپلین میں جا رہے ہیں اور اوپر کلاؤڈز کو دیکھتے ہیں جا کے، وائٹ کلاؤڈز، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ جو ہے نا وہ ایک مطلب وہ باقاعدہ لگتا ہے پیلسز ہیں وائٹ، تو بندے کے منہ سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے اور یو فیل گڈ. تو وہ بھی ایک پازیٹیو ایموشن ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اور نیگیٹو ایموشنز موٹے موٹے سیڈنس ہے، گریف ہے، ڈسگسٹ ہے، جی ہوپ لیسنس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایموشن. اچھا، پازیٹیو ایموشن انکریز کرنے کے 4 طریقے میں نے بتائے تھے، وہ کیا ہے موٹے موٹے پریکٹیکل طریقے پازیٹیو ایموشنز. میں آپ کو کہوں خوش رہو، اس طرح آپ خوش نہیں رہیں گے. میں آپ کو کہوں کہ پازیٹیو فیل کرو، اس طرح آپ فیل نہیں کریں گے. کچھ طریقے ہیں نا پریکٹیکل، وہ کیا طریقے ہیں؟ سوری، اس طرح ایکٹ کریں جیسے آپ اس ایموشن میں ایکچولی ایکٹ کریں گے. جیسے مسکرانا بہت زیادہ، اٹ کین ایکچولی میک یو فیل گڈ. اسی طرح جوائے جو آپ فیل کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اس طرح ایکٹ کرنا. کبھی کبھی اپنے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، تھپکی دینی پڑتی ہے، موٹیویٹڈ فیل کرنا پڑتا ہے. اس کے پیچھے پوری سائنس ہے کہ اٹ ورکس. ٹھیک ہے، تو یس، ون آف دا ویز از کہ بائی ایکٹنگ لائک یو ڈو وین یو فیل دیم. جیسے میں نے آپ کو ایک مووی کی بھی مثال دی تھی، اس میں وہ پروفیسر جب غصہ چڑھتا ہے تو ہنسنے لگتا ہے، اور وہ لگتا تو سائیکوٹک ہے، لیکن ایکچولی وہ اپنے آپ کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، اپنے اینگر کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. جب آپ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، آپ کے کچھ خاص کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، آپ کے فیشل مسلز یوز ہوتے ہیں اس میں، تو اٹ کین میک یو فیل گڈ. اور یہ سننا سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. ایون جب کوئی ہرٹ بھی کر دیتا تھا مسکراتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ایک وہ بدو تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ چادر سی پہنی ہوئی تھی، اس کو بڑی زور سے کھینچا، یہاں پہ ریش پڑ گیا اللہ کے نبی کے. تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر پیچھے دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے. سو یس، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنے کا. اور جی، جو آپ نے بات کی بیٹا ناتالیہ، کہ ری لیو کرنا اس مومنٹ کو جب آپ نے جو ہے وہ پازیٹیو ایموشن فیل کیا تھا. جیسے ہسبینڈ وائف اکٹھے بیٹھتے ہیں، اپنی پرانی البم دیکھتے ہیں اور دے فیل گڈ. عمرہ کی پکچرز دیکھتے ہیں، حج کی پکچرز دیکھتے ہیں، تو یس، بائی ریمبرنگ اے ٹائم وین یو ایکچولی فیلٹ دیم، اور اٹ ورکس. اب دیکھیں اس میں ہم بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں. پاکستانی سوسائٹی میں نے کچھ شروع میں بتایا تھا، ہم ان چیزوں کو نا کچھ سمجھتے نہیں، فوقیت نہیں دیتے ان چیزوں کو، حالانکہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ان مومنٹ سے وہ انرجی لینا جو مومنٹس اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے وہ اشفاق احمد صاحب کا نے قصہ سنایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مستری سے خوش رہنا سیکھا ہے. اور کیسے سیکھا ہے کہ وہ اس نے چھٹی مار لی ایک دن، اور وہ اس دن موسم بھی بہت اچھا تھا، اس کے بچے نے واک بھی نئی کرنا شروع کی تھی، تو اس نے اس مومنٹ کا فائدہ اٹھایا اور اس نے اس مومنٹ سے ہیپینس ایکسٹریکٹ کی.
اور ہیپینس سے آپ کو انرجی ملتی ہے. دیٹس اٹ, یہی زندگی ہے. سو بائی ریمبرنگ اے ٹائم وین یو فیلٹ دیم. اور جی بالکل, اس کو ہم کہیں گے بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشنز. ایسی ایموشنل سچویشنز کو ڈھونڈنا, ان میں ملوث ہونا جس سے آپ پازیٹیو فیل کریں. جیسے آپ پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے, آپ پازیٹیو ہو جائیں گے. آپ اچھی محفلوں میں آئیں گے, آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ ویژنری لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ خود ویژنری بن جائیں گے. ویژنری لوگ جو ہے ان کو بہت مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو اگنور کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یس, بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشن. اور چوتھا بھی آپ نے بتایا تھا مائنڈ فل رہنا, یہ سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک یہ ہے. اور اس کی میں آج آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں. دیکھیں, ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ, آئی ہوپ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں, اور آپ میں سے کچھ پانچوں پڑھتے ہوں گے ماشاء اللہ. جو انسان آج کے دور میں 5 نماز پڑھ رہا ہے, اس کو خوش رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ لیکن میں لوگوں سے ملتا ہوں, وہ 5 نماز بھی پڑھ رہے ہیں, وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ مسکرانا بھول گئے ہیں, انہوں نے جینا چھوڑ دیا ہوا ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا, آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, آپ اتنے اذکار کرتے ہیں, آپ اتنا کچھ کرتے ہیں, یہ چیزیں آپ کو خوش نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ مائنڈ فل نہیں ہوتے ہیں, ہم ان کو سمجھتے نہیں ہم نے کر کیا لیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ تو اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انکانشیس لیول پہ, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو فیل کریں تو ہم میں کبر نہ آ جائے, ہم متکبر نہ ہو جائیں, کہ ہم یہ نہ کہنے لگیں کہ میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا. دیکھیں, اسلام تزکیہ کا حکم دیتا ہے لیکن بیلنس وے میں. اسلام شخصیت کو بالکل کل کرنے کا حکم کہیں نہیں دیتا کہ اپنے نفس کو مار ہی دو, ٹھیک ہے نا, اور اپنی شخصیت کو بالکل ہی دبا دو, کل کر دو. یہ والا جو تزکیہ, یہ ایک ایکسٹریم فارم آف تزکیہ جو صوفیزم میں پایا جاتا ہے, جو نہ قرآن سے پروون ہے نہ سنہ سے پروون ہے, بالکل اپنے آپ کو مار دینے والا جو تزکیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے پروون نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے, ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں سوؤں گا, یعنی ساری رات نماز پڑھوں گا, ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا اور میں بس اسی طرح رہبانیت میں رہوں گا. اللہ کے نبی غصے ہو گئے, ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. انہوں نے کہا یہ میری ٹیچنگز نہیں ہے, تم میری سننا پر نہیں ہو. اس لیے دیکھیں, اب ڈونٹ یو ایور تھنک کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کیا بشارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تمہارے گھر کے باہر سے ایک نہر بہہ رہی ہے, ابو ہریرہ کو یہ مثال دی تھی نا اور صحابہ کو, اور تم اس نہر میں 5 ٹائم ڈبکی لگاؤ تو کیا کوئی ڈرٹ تم پر رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب ایک انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو یہی معاملہ ہے کہ وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے, نیگیٹیوٹی سے دھل جاتا ہے, وہ جو سٹریسز ہوتے ہیں اس کے. اب دیکھیں, جو بندہ یہ سوچ کے نماز پڑھ ہی نہیں رہا کہ مجھے ایٹ دی اینڈ اچیو کیا ہوا ہے, وہ مائنڈ فل ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے مجھے مل کیا گیا ہے, اور نماز اس کے لیے اتنی ایک کیجول چیز بن گئی ہے اور اتنی ایک روٹین والی چیز بن گئی ہے. جیسے ڈاکٹر اسار رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر نماز آپ میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہی تو وہ عبادت نہیں ہے, وہ عادت ہے. پھر تو وہ عادت بن گئی نا, پھر تو وہ عبادت نہ ہوئی. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو اس پہ ایک ٹپ دیتا ہوں جو میں کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے ہر 15 دن بعد, مہینے بعد کوئی ایسی سیریز دیکھوں نماز کے بارے میں جس سے میرا کانفیڈنس نماز پہ ریوائیو ہو. ترجمہ نماز کا وہ دوبارہ سے دہراؤں, نماز کے بارے میں ایسی احادیث دوبارہ سے دہراؤں جس سے مجھے خوشی ہو کہ یار میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں اور پھر بھی میں خوش نہیں رہ رہا. یعنی نماز کو ہی اگر آپ لے لیں, اتنی بڑی یہ چیز ہے آپ کی زندگی میں, اگر آپ کی زندگی میں ہے تو آپ اتنے خوش نصیب ہیں اور اتنی بڑی آپ چیز کر رہے ہیں, آپ کو اس سے خوشی لینی چاہیے, آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر آ جاتے ہیں. جب وہ رکوع کے لیے, سجدے کے لیے جھکتا ہے تو وہ گناہ نیچے گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ریموو کر دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کنورسیشن ہے, اللہ رپلائی کرتا ہے. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے تھیراپی ہو جانی چاہیے ایک انسان کی, کہ اس کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ سے بات کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسپونڈ کیا ہے, ٹھیک ہے.
نماز کو مائنڈفلنس کے ساتھ پڑھنا یہ بہت بڑی تھیراپی ہے، اور یہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ. یہ انفارچونیٹلی نان مسلمس کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے. جب انسان سجدہ کرتا ہے تو نبی نے کیا فرمایا؟ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، اور اس میں وہ پھر سب کچھ اپنا لیٹ آؤٹ کر دے. کبھی کبھی مجھے وسوسے آتے ہیں، نماز میں یہ کام ہے وہ کام ہے، جلدی جلدی پڑھو، سلام پھیرتے ہی نکلو، ٹھیک ہے نا، میں نے ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو میسج کرنا ہے، یا گھر میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، گھر میں تھوڑا سا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. تو پھر میں اپنی تھیراپی کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، میں جس جگہ کھڑا ہوا ہوں وہ دنیا کی سیفسٹ زون ہے، سیفسٹ زون. جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے حفظ و ایمان میں آ جاتے ہیں، اور آپ اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں جس نے آپ کے تمام معاملات کو سیٹ کرنا ہے. تمام معاملات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ الوکیل ہے. تو میں پھر اپنے آپ کو یاد کراتا ہوں مائنڈفل ہو کے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی سے نماز پڑھو، اس میں انویسٹ کرو اپنی انرجی. اس میں انویسٹ کرو گے تو باقی میٹرز میں انرجی انویسٹ ہونا بچ جائے گی، اور وہ میٹرز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنبھال لے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ میں نماز کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے. یعنی اتنے آنر کی بات ہے آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے. جیسے ابھی آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤں، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، یا آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، مجھے خوشی ہوگی. اب سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تب تک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے جب تک اس کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی یا وہ ادھر ادھر نظر نہیں گھماتا. جیسے ہی اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر نظر گھماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. حدیث ہے. یعنی کتنے آنر کی بات ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے نماز میں اچھا فیل کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں فجر کی کیا فضیلت ہے. ہم نے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے کہ فجر پہ اٹھنے کے فوائد کیا ہیں، فجر کی نماز سے ملتا کیا ہے، فجر کی نماز جو ہے جب جو پڑھے گا اس کی لائف میں کیا کیا چینجز آ جائیں گی. تو وین آئی سی پیپل، اور میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ جو اتنے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی لائف میں زیرو ہیپینس ہے. وائی از دیٹ؟ کیونکہ وہ فیل ہی نہیں کر رہے، وہ اعمال سے انرجی نہیں لے رہے. اور اس کی دو ریزنز میں نے آپ کو بتائے. ایک تھوڑی سی کلچرل ریزن یہ ہے کہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ اپنے نفس کو مار دو کہ بس تم نے سوچنا ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے، اور وہ اس ڈر سے نہیں فیل کر رہے ہوتے کہ میرے اندر کہیں کبر نہ آ جائے. ٹھیک ہے، کہ میں یہ نہ فیل کرنے لگوں میں نے تو بہت بڑا کام کر دیا. بھئی آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نماز آپ نے پڑھی ہے، بڑا اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا. آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ایک دور آنے والا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیک عمل کریں گے یا برائی سے بچیں گے، ان کو 50 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا ہمارے سے ایکویلنٹ، ہم سے کمپیریزن کے مطابق 50 ٹائم؟ تو نبی نے کہا یس. اب سوچے آج کے دور میں ایک بچہ، ایک ینگسٹر حرام سے بچ رہا ہے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے. اسے تو خوش رہنا چاہیے، وہ ہر وقت سٹریس میں، اس کے تو سٹریسز ہی نہیں ختم ہو رہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہمیں، آپ نے کوئی چیریٹی کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا موڈ بوسٹ ہونا چاہیے، آپ نے چیریٹی کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو فیل کریں. آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے. اس لیے اس کا حل یہ ہے، مائنڈفل بندہ تب ہوتا ہے جب اسے کچھ پتہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. جب اسے پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، اس کے لیے وہ مائنڈ لیس چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ irrational چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ ایک عادتاً چیزیں ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی ان سے وہ انرجی نہیں لے گا. ٹھیک ہے، اس لیے what can be done is کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی سیریز سنا کریں. میں آپ کو ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، جس نے انگلش میں سننی ہے اس کے لیے ایک سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح. فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، یہ استاد باجوڑ ہیں، ان کا نام BAAJOUR باجوڑ ہے، اینڈ ہی از اے سیرین. بڑے ہنس مکھ، آپ ان کا لیکچر سن کے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہی از آلویز اسمائلنگ اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اور نماز کی فضیلت، نماز کے فائدے بتاتے ہیں. آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میں تو اتنا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہا ہوں.
تو مجھے تو خوش رہنا چاہیے زندگی میں. اب دیکھیں نا، ایک بندہ وہ اذکار کر رہا ہے، سارے اذکار کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ پریشان ہے، اس کے بعد بھی وہ اسٹریسفل ہے، پھر قصور اس کا ہے. اذکار کے نفسیاتی فائدے نہیں وہ اٹھا رہا. ٹھیک ہے، اذکار کی کا ایک ایلیمنٹ روحانی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تسبیح کر رہے ہیں، اس کا روحانی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو شیاطین سے اللہ بچا لے گا اور جو بھی ہے. ایک اس کا نفسیاتی فائدہ ہے کہ آپ فیل تو کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں. دیکھیں، ایک بندہ علم حاصل کرنا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا. اب یہ خوش ہونے والی بات ہے. اب آپ اس پہ بھی خوش نہ ہو، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بھی فیل نہ کریں، تو یہ پھر قصور ہمارا ہے. اور یہی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے کہ ایموشنز کو فیل کرنا پڑتا ہے. نیگیٹو انسان نیچرل ہے، نیگیٹیوٹی میں زیرو محنت ہے. آپ بیٹھے ہوں گے بالکل فارغ، نیگیٹو ہو کے اٹھیں گے، پکی بات ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے. یہی جہاد بن نفس ہے، یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، یہی ٹیسٹ ہے. پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، اور نیگیٹو بندہ نیچرلی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو ہو جائے گا، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو خیالات شروع کر دے گا، کیونکہ اس کا سروائیول موڈ آن ہوگا. بیٹھے بیٹھے برین کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے. تو پازیٹیو ایموشنز کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اچھا، تو آپ کی باڈی بڑی محنت کر کے اس کھانے میں سے پازیٹیو نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. جیسے آپ گاجر کھائیں گے، آپ ویجیٹیبلز کھائیں گے، ایپل کھائیں گے، اس میں سے وائٹامن اے، وائٹامن سی، اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اپنے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں، پھر کلٹیویٹ بھی کرنا ہے، اس کو گرو بھی کرنا ہے. جیسے گارڈننگ ہوتی ہے، گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں، پودے کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹو انرجی سے، نیگیٹو لوگوں سے، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے بس میں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹو ری بلڈ دیٹ پازیٹیو ایموشن. اگر وہ ختم ہو رہا ہے، جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن، اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے. جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا، دوبارہ ریجووینیٹ کرنے کا، دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے ایک بات ثابت کی تھی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ یوزفل ہوتے ہیں، پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمینیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں، یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں. تو زیادہ اسٹرانگ سائڈ گرین کیپ ہے. ریڈ کی بھی ضرورت ہے، لیکن گرین کیپ زیادہ اسٹرانگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ پہ کام کریں گے تو النس خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ النس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یس میں بھی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی، بٹ نیسیسریلی ہیلتھ نہیں آ جائے گی. آپ ایک نیوٹرل سیٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ ہیلدی آپ نہیں ہو جائیں گے. اس لیے آلویز ریمبر پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ حاوی ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو ایموشنز پہ بہت زور دیتا ہے، پازیٹیو رہنے پہ بہت زور دیتا ہے. بدگمانی، بد زنی نہ کرو، حسن زن دو، لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسکیوزز دو، پازیٹیو رہنے کی کوشش کرو، بیکاز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور انرجی. یہ ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں، اب ایک بندہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے. ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ سب سے اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ایموشن لو ہے. لو کانکرز آل. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ نیگیٹو ایموشنز اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رہا ہے، تو اس سے گناہ چھوٹنا مشکل ہو جائے گا. فار ایگزامپل گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ صرف گلٹی کرا رہے ہیں اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کے لیے، یا ڈسگسٹ گلٹ، یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سیڈنس ایک نیگیٹو ایموشن. اب ایک بندے سے گناہ ہوا، وہ اتنا سیڈ ہو گیا کہ وہ سیڈنس اسے ہوپلیسنس کی طرف بھی لے گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کئی بار کوشش کی ہے، اٹس اوور.
اسی طرح وہ گلٹ میں بھی اتنا زیادہ آ گیا کہ بس اب اللہ تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب تو میں گیا، اب تو میں گلٹ کی اتنی انتہا ہے کہ میں اللہ کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا. اسی طرح اس نے ڈسگسٹ بھی اپنے اوپر حاوی کر لی بہت زیادہ. تو کیا ہوگا؟ اٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن ٹو کم آؤٹ، رادر وہ بندہ نمازیں بھی چھوڑنے لگ جائے گا، وہ بندہ دین پہ جتنا عمل کر رہا تھا اس سے بھی دور چلا جائے گا. کیوں؟ اس کو منافق فیل ہوگا، نفاق فیل ہوگا، جو کہ کبھی کبھی فیل ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے نفاق کو حاوی کر لیا اپنے اوپر، تو آپ مجھے بتائیں آپ کو وہ چیز کیا ہیلپ کر رہی ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو اللہ سے اور ڈسٹنس کر رہی ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ اچھے خاصے لوگ ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں کیونکہ نیگیٹو ایموشن وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. اور برین جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، ہمارا جو سب کانشیس ہے اس کو ایکسکیوزز چاہیے ہوتے ہیں، اس کو پہلے ہی گناہ کرنے کے بہانے چاہیے. اب اس کو اور بہانے مل گئے کہ ہوپ لیسنس بھی ہے، گلٹ بھی ہے، ڈسگسٹ بھی ہے، سیڈنس بھی ہے، تو بس اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا. اب ایک تھوڑی سی آپ اپروچ چینج کریں. میں آپ کو پازیٹیو ایموشنز کی پاور بتاتا ہوں. کئی لوگوں کو الحمدللہ، بلکہ میں نے خود اپلائی کر کے دیکھا ہے، آپ اللہ کے لو کے بارے میں زیادہ سوچا کریں، بجائے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اب تو میں بالکل ہی ڈسلائلٹی کر دی اللہ سے، اب تو میں گیا، اب تو میں کھلے عام اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوں. آپ اس کو ریپلیس ذرا کر کے دیکھیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اسٹل لوز می، اللہ تعالیٰ اتنے چانسز دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری سچویشن کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے تو دیر از اے لاجک بیہائنڈ اٹ، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں تو جتنا آپ اللہ کا لو انکلٹیویٹ کریں گے اپنے اندر، کلٹیویٹ کریں گے، انکلکیٹ کریں گے، وہ چیز آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی ایک سچویشن سے باہر آنے. یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. اور اس کی میں آپ کو ایکسرسائز بھی بتاتا ہوں. ڈیلی 3 گریٹیٹیوڈ، وٹ یو آر گریٹفل فور، وہ لکھیں 3 چیزیں ڈیلی. یہ ایک ہفتے کے لیے پریکٹس کریں کہ 3 تھنگز آئی ایم گریٹفل فور. گریٹیٹیوڈ آپ کے اندر انکلکیٹ ہوگا. پھر آپ وہ چیزیں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت کیا آپ کی زندگی میں. بھئی کوئی تو ثبوت ہوں گے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے آپ میں محبت انکلکیٹ ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، وہ چیزیں یاد کر کے آپ کو اللہ کا لو انکلکیٹ ہوگا. جتنا آپ اللہ کا لو انکلکیٹ کریں گے، آپ دیکھیں آپ کو گناہ سے نکلنے میں زیادہ جو ہے وہ مدد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ پازیٹیو ایموشنز بہت کمال کرتے ہیں انسان کی نفسیات پہ، اس کی ایک سچویشن سے نکلنے پہ. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو مثالیں بھی انشاءاللہ آج دوں گا کہ انبیاء کس طرح سے ہر چیز میں پازیٹیو دیکھنے کی جستجو کرتے تھے اور اس کے بعد پازیٹیو ہو بھی جاتے تھے. اس سے پہلے ایک اور میں نے آپ کو چیز پڑھائی تھی کہ آپٹیمسٹک تھنکنگ ورسز پیسمسٹک تھنکنگ. میں نے آپ کو کچھ اس میں ڈفرینسز بتائے تھے، وہ کسی کو یاد ہیں وہ ڈفرینسز کیا ہے؟ آپٹیمزم ورسز پیسمزم جو تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے. جی مثلاً پرماننس سے کیا مراد ہے؟ یس رائٹ، بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں واقعوں کے لیے کہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں نا، جو ہر چیز میں نیگیٹو ڈھونڈتے ہیں، وہ پرماننس کے قائل ہوتے ہیں. ان کا جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ چیزوں کو، حادثات کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. کہ جیسے میرج فیل ہو گئی تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اب پوری زندگی فیل ہے، اب ایوری تھنگ از گون، ٹھیک ہے، اور میں ہر چیز میں فیل ہوں، ہر چیز میں فیل ہوں. جبکہ آپٹیمسٹک جو ہیں لوگ، ان کا تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے ٹیمپرری، کہ یہ ایک ٹیمپرری پرابلم تھا، ہو گئی بات، غلطی ہو گئی. دیکھیں سبحان اللہ، اگر آدم علیہ السلام پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ہوتا ہمارے باپ کا، اور درخت سے کھا کے جو ان سے غلطی ہو گئی، وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ فیلئر سمجھتے اور وہ اتنے گلٹ میں چلے جاتے، تو نہ وہ شاید وہ توبہ کرتے اللہ سے، اور ہیومن ریس وہیں پہ ختم ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. اتنی بڑی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ہوپ پکڑا اور انہوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ ایک حادثہ تھا، یہ ایک واقعہ تھا، اس کی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایک اور
اسی تک اس کے ہی سرکمسٹانسز تک لمیٹڈ رکھے گا کہ یہ نتائج اس لیے نکلے کیونکہ یہاں پہ یہ غلطی ہو گئی. صحیح. جبکہ پیسمسٹک انسان سمجھے گا کہ وٹ ایور آئی ٹرائی ٹو ڈو کچھ نہ کچھ خراب ہی ہو جائے گا. اس کو بالکل صحیح. پورا جرنلائز کر دے گا کہ یہ تو ایسا ہی ہوگا جب بھی میں کچھ کروں. جی, لوکل ورسز پرویسو کہہ لیں, اسپیسیفک کہہ لیں, جنرل کہہ لیں. ٹیمپرری ورسز پرماننٹ ہے کہ دس ول پاس, اور پرماننٹ ہے کہ دس ول لاسٹ فار ایور, یہ چیز اب مجھے ہارم کرتی رہے گی. اور لوکل ورسز پرویسو یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اٹ اونلی ریلیٹس ٹو دس اسپیسیفک پوائنٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ ادر ڈپارٹمنٹس انلیس میں ان کو الاؤ کروں ادر ڈپارٹمنٹس کو افیکٹ کرنا. اور پرویسو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہو گئی ہے, نقصان جو ہو گیا ہے, اٹس گوئنگ ٹو انڈرمائن ایوری تھنگ, اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اور تیسرا کنٹرولیبل اور انکنٹرولبل. لائک پیسمسٹک یہ ہوگا کہ اس کو لگے گا کہ اب اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے, بٹ جو آپٹیمسٹک اپروچ ہوگی اس میں وہ جو بھی کر سکے گا, چاہے حضرت مریم نے اگر وہ اسٹیم بھی موو کیا تھا. ایگزیکٹلی, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. یاد رکھیں, جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر ہی سکتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی طرح. جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, کہ اللہ میں اتنا فقیر ہو چکا ہوں کہ ہر خیر کا میں طلبگار ہوں. تو یہ تو بندہ کر ہی سکتا ہے, رائٹ. کنٹرولبل ورسز انکنٹرولبل. جی, اور چوتھا بالکل پرسنل ورسز ناٹ پرسنل. پرسنل ہے اٹس می, اٹس مائی فالٹ, اور یہ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن بھی ہوتی ہے. کوگنیٹو ڈسٹورشن کہتے ہیں فالٹی تھنکنگ کو, اور اس میں سے ایک ڈسٹورشن ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں باعث, وہ میرے ذہن سے ابھی نام نکل گیا, اینی وے وہ یہی. جی, پولرائزیشن کہہ لیں, ہر چیز کو جو ہے نا وہ ایکسٹریمز اینگل سے دیکھنا, وہ اس کا ایک خاص باعث ہوتا ہے کہ کنٹرول باعث ہے. میرے خیال کنٹرول باعث اس کو کہتے ہیں کہ یو تھنک کہ یو شوڈ کنٹرول ایوری تھنگ. اس سے آپ پہ اسٹریس آتا ہے, آپ پہ برڈن آتا ہے. دیکھیں آج کل پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ اتنا پریشان اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں, اسپیشلی مدرز معذرت کے ساتھ, کہ ہر چیز انہوں نے کنٹرول کرنی, ہر چیز. کبھی کبھی چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں, آپ کو ایکنالج کر کے اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. اگر آپ بہت زیادہ یہ سوچیں گے یہ بھی بندہ میری وجہ سے, میری ہی کوئی غلطی ہوگی کہ یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, بچے بھی میری وجہ سے, یہ بھی میری وجہ سے, وہ بھی میری وجہ سے, اور ان سب کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وہ پرسنل والا ایک تھنکنگ سٹائل. اور آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل ناٹ پرسنل ہے کہ میری بھی فالٹ ہے لیکن دس از ناٹ انٹائرلی مائی فالٹ. ٹھیک ہے. اس کو ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جو پیسمسٹک لوگ ہوتے ہیں نا, وہ انٹرنل ریزنس فائنڈ کرتے ہیں فار ایونٹس, انٹرنل, کہ میری کیا غلطی ہے, میری وجہ سے کچھ ہو رہا ہے. اور جو آپٹیمسٹک ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرنل فیکٹرز بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسٹرنل فیکٹرز, جیسے میں آپ کو مثال دی تھی, کسی کا انٹرویو فیل ہو گیا, اب وہ بہت اچھا انٹرویو پریپیئر کر کے گیا, اب جب انٹرویو فیل ہوا تو وہ یہ سوچے کہ میں نالائق ہوں, میں نے پڑھا بھی نہیں تھا, میری تیاری بھی نہیں تھی, اور بس اب میرا ہر انٹرویو فیل ہوگا. تو یہ وہ پرسنل والی اگزامپل ہے. لیکن اگر وہ تھوڑا سا اس کو ایکسٹرنل فیکٹرز کے مطابق دیکھے کہ یار کویسچنز بہت مشکل ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا, یا جو ہے وہ انٹرویور جو ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, سم تھنگ لائک دس, اور وہ ہوگا بھی, دیر مسٹ بی سم ریزن, تو پھر وہ بہتر ہے کہ آگے بڑھ سکے گا اس چیز کو لے کر. ٹھیک ہے. تو یہ 4 میں نے جو ہے نا وہ آپ کو چیزیں بتائیں.